حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے دنیا میں، لیکن جب قبرستان جاتے اور کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کا ریش مبارک بھیگ جایا کرتا تھا۔ ذوالنورین ہیں، آپ داماد رسول ہیں، اتنا سارا لقب آپ کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ذوالنورین بھی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، لیکن قبر کی خوف سے اتنا رو رہے ہیں کہ ریش مبارک ان کا بھیگ جا رہا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اے عثمان غنی، جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن اگر قبر کا ذکر کیا جا رہا ہے یا آپ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا آپ کیوں روتے ہیں اور آپ کا ریش مبارک کیوں بھیگ جاتا ہے؟ تو عثمان غنی نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جب جنت کا معاملہ ہوگا تو جنت میں جانے والے ساتھ میں ہوں گے، یا جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں بھی لوگ ہوں گے، لیکن میرے قبر کا معاملہ ایسا ہے یا قبر کا معاملہ ایسا ہے، لم یکن احد فی قبری معی، میرے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تنہائی کا عالم ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین ہیں اور جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن حضرات محترم جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کتنا روتے ہیں، آپ کا ریش مبارک تر ہو جاتا ہے۔ ہم اور مسلمان ہیں، اگر قبرستان میں گئے، قبر میں گئے تو ہمیں دنیا کی باتیں یاد آ جائیں گی، اس وقت قبر کا پھیرا بھی ہونے لگے گا، اس وقت قبر کی چہار دیواری بھی چلنے لگے گی، قبرستان کا چندہ بھی ہونے لگے گا اور سارے دن ہم خاموش رہیں گے، لیکن جب قبرستان میں جائیں گے تو دنیا کی ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور وہی ساری باتیں، رشتہ داری کی باتیں وہیں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں وہیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں خیال رکھتا ہے کہ ہم قبرستان میں آئے ہیں، ایک دن ہمیں یہیں آنا ہے۔ اگر عمل صحیح ہے، اگر انسان بندہ اچھا ہے، نیک ہے، تو حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح سے دلہن سوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دلہن سے قبر کا کیا تعلق ہے؟ دلہن سے قبر کا کیا معاملہ ہے؟ کیا تعلق ہے مسلمانوں؟ سنو، دلہن سے قبر کا تعلق ہے، یہ مرنے والا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا گاؤں بھی ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، سب کوئی اس کا گھر میں ہے اور وہ قبر چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی ماں کی محبت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کی محبت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ضلع کی محبت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور قبر میں جب جا رہا ہے تو اس کو کیا بشارت دی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے، اے آنے والے سو جا، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ حضرات محترم، کسی انسان کی جب شادی ہوتی ہے، جب دلہن گھر میں آتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں اس کے باپ نے کتنے محبت سے اس کو پالا ہے، وہ جب 5 سال کی ہوئی ہے، باپ کی محبت اس کو پال رہی ہے، ماں کی ممتا اس کو پال رہی ہے، بھائی کی محبت میں پل رہی ہے، بہنوں کی محبت میں وہ پل رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرات محترم اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی ماں کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بھائی کی محبت کو تیاگ دینا پڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح سے ایک دلہن اپنی ماں کی محبت کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے باپ کی محبت کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بھائی کی محبت کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو چھوڑ کر کے آتی ہے، حضرات محترم کس کے گھر آتی ہے؟ ایک اجنبی کے گھر میں آتی ہے۔ ایک اجنبی لڑکا ہے، نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ اس کے عزیز و اقارب ہیں، گھر بسانے کے لیے آتی ہے۔ کس کا گھر بسانے کے لیے؟ ایک اجنبی کا گھر بسانے کے لیے۔ حضرات محترم اس کے گھر پہ آتی ہے، اس کے ساتھ محبت کا پیغام دیتی ہے، سب کچھ اپنا وجود اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب اس کے حضرات محترم اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھ رہی ہے، اس کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھ رہی ہے، اس کی بہن کو اپنا بہن سمجھ رہی ہے، اس کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھ رہی ہے۔ حضرات محترم جس طرح سے وہ دلہن اس کی زندگی کو آباد کر دیتی
है। हजरत मोहतरम, जिस तरह से वो दुल्हन उसकी जिंदगी को आबाद कर देती है, वो घर दुल्हन के आने से पहले आबाद नहीं था, जिस तरह से वो घर को आबाद कर देती है, ऐसे ही जब बंदा अपने घर से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में निकलता है, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए और अपने नफ्स की मुखालिफत करता है, तो उसको जो है कब्र में उसको क्या पैगाम मिलता है, क्या खुशखबरी मिलती है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ए नेक अमल करने वाले इंसान, ए सदाकत का दामन थामने वाले इंसान, ए सच बोलने वाले इंसान, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करने वाले इंसान, ए इंसान तू घबराना नहीं, तू खसारे में नहीं है, तू घाटे में नहीं है। हज़रत मुहतरम, ऐसा नहीं है कि किसी को मौत ना आए। अल्लाह फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर एक गरीब है तो उसे भी मरना है, एक करोड़पति है उसे भी मरना है, एक अरबपति है उसे भी मरना है, एक लाखों लश्कर वाला है उसे भी मरना है। हज़रत मुहतरम, मौत एक ऐसा यकीनी चीज़ है कि उसको छुटलाया नहीं जा सकता है।